السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں نے سوچا کہ کوئی مسئلہ بیان نہ کیا جائے۔ آج کچھ بات آپ لوگوں سے ڈسکس کہتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھائی جائے گی، یعنی کوئی بات آپ لوگوں کو بتائی جائے گی اور دین کی بات ہے، اس کو سن کر جانا۔ بہت پیاری میں آپ کو بات بتانے والا ہوں، بات نہیں ایک سبق ہی آپ کہہ دیجئے، اور ایک بیان کے طور پہ میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں گا، تو اس کو دھیان سے سنیں۔ اور اس کلپ کو میں شیئر کرنے کے لیے اس لیے بولتا ہوں تاکہ اور بھی ہمارے بھائی بہن اس سے کچھ معلومات حاصل کر سکے دین کی۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارا سارا وقت کس چیز میں گزر رہا ہے؟ آپ غور کریں۔ آپ اگر غور کریں تو ہمارا سارا وقت دین سے دور ہونے میں گزر رہا ہے۔ دین سے دور ہونا، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی نماز سے دور ہے تو یہ بھی دین سے دور ہے، کیونکہ نماز تو اسلام میں نماز پہلے ہی آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہی آپ لے لیجیے کہ نماز کا حکم ہے سب سے پہلے، اور وہی انسان چھوڑ کے بیٹھا ہے، تو یہ سب سے بڑی اس کی بے وقوفی ہے۔ وہ دین سے دور، اسلام سے دور ہے۔ وہ مسلمان تو ہے، لیکن وہ ایسا مسلمان کہ بھائی مسلمان تو اسے کہا جائے گا، بے شک وہ مسلمان ہے، لیکن جب وہ اتنا بڑا اسلام کا ارکان ادا نہیں کر رہا، جو کہ پہلے ہی ہمارے اوپر فرض ہے، 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اس کو کوئی ادا نہیں کر رہا، تو پھر ہمارے لیے یہ بہت بڑی نحوست کی بات ہے۔ ہمارے ایمان میں اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو میں ان بھائیوں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز شروع کریں، آج سے ہی شروع کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ کل سے شروع کریں گے، کل سے فجر سے شروع کریں گے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے پورے دن کی نہیں پڑھی تو پھر ہم آج بھی پورے دن کی نہیں پڑھتے، کل سے صبح سے پڑھیں گے۔ نہیں، آپ کو جو وقت مل رہا ہے، آپ نے ابھی یہ ویڈیو دیکھی، مغرب میں دیکھی، تو عشاء سے شروع کر دیجیے، اور بلکہ مغرب سے ہی شروع کر دیجیے اگر مغرب کا وقت ہے، اور اگر عشاء کا وقت ہو چکا ہے تو پھر عشاء کی پڑھیے، اور پھر جو ہے آپ عشاء سے ہی شروع کر دیجیے۔ جب بھی آپ دیکھیں اس ویڈیو کو، جب ہی سے نماز اسٹارٹ کریں، یہ نہ سوچیں کہ بھئی کل کریں گے، کل فجر سے کریں گے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ تو میرا جو سمجھانے کا مقصد ہے، وہ آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اپنی لائف گزار رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کو جو ہے دین کے طریقے پر گزاریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ آج لوگ کامیابی ڈھونڈتے ہیں، وہ دنیا کے کاموں میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن یہ سب کامیابی ہے ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ کون سی کامیابی؟ صرف دنیا میں آپ پیسہ کما لیں گے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی وہ ہے جو آخرت میں آپ کے کام آئے، وہ کامیابی ہے۔ اور آخرت میں آپ کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں، صدقہ، یہ ساری چیزیں آپ کے آخرت میں کام آئیں گی، اور ان سے اگر کوئی دور ہو جاتا ہے تو پھر اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ آخرت ہمیشہ رہے گی، یہ بات کلیئر ہے، آخرت ہمیشہ رہے گی، آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ختم ہوگی تو یہ دنیا ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے ایک دن، اللہ کا فرمان ہے۔ تو ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، اور بچے گا کیا؟ صرف اور صرف اللہ۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ بات دھیان رکھیے۔ اللہ کی بادشاہت ہے، وہی ہر چیز، سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ کوئی بھی، ہر چیز، جاندار چیزیں مرے گی، ایک نہ ایک دن ضرور مرے گی، سب کو مرنا ہے، لیکن اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے دین سے اگر جڑیں گے تو پھر کامیابی ہمیں حاصل ہوگی۔ اگر ہم دین سے دور رہیں گے اور دنیا کو اپنی کامیابی سمجھیں گے تو یہ کامیابی نہیں، یہ صرف ایک دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ جو انسان سمجھتا نہیں۔ ابھی آپ دنیا کی عیش و عشرت دیکھ کر آپ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لیکن یہ مائل ہونا یہ ہمارے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ دنیا کے کام کرو، لیکن دین پہلے، دنیا بعد میں۔ اللہ اور اس کے رسول سب سے پہلے ہے، اس کے بعد سب ہے۔ اللہ کا جو فرمان ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے۔ اللہ سے ہمیں مدد، صرف اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بات دھیان رکھیے۔ تو جو بھائی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں،
انہیں میں ایک بات خاص طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ بہت زیادہ غفور رحیم ہے. اللہ بہت زیادہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو موقع دینے والے ہیں. یہ دیکھیے کہ انسان ساری زندگی گناہ کرے اور ایک بار اللہ سے کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اب میں گناہ نہیں کروں گا اور اب میں تیری عبادت کروں گا، اب میں تیرے سے اب میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، تو اللہ اسے بھی معاف کر دیں گے. تو یہ اللہ کتنے غفور اور رحیم ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ تو اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں کہ میرے بندہ آئے اور مجھ سے توبہ کرے اور میں اسے معاف کروں. تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہے. آج ہی اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو اللہ سے توبہ کیجئے کہ اللہ اب سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اور اللہ سے عہد لیجیے کہ مرتے دم تک اللہ مجھے ایسی توفیق دے کہ مرتے دم تک میں نماز نہ چھوڑوں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دیجیے. اور اے اللہ میرے گناہ کو پچھلے معاف کر دیجیے. اللہ سے خوب دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کریں گے اور اللہ آپ کو توفیق دیں گے آپ کو نماز پڑھنے کی، اور پھر انشاءاللہ آپ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے. ایک بار انسان بالکل وہ پرفیکٹ ہو کے نماز پڑھ لینا، مطلب پڑھتا ہی رہے نہ چھوڑے، تو پھر انشاءاللہ اس کی نماز اس سے نہیں چھوٹے گی، اسے عادت ہو جائے گی نماز کی، پھر وہ نماز نہیں چھوڑے گا. تو اللہ رب العزت اللہ بہت غفور رحیم ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک بات ہمیشہ دھیان رکھو، شرک بہت خطرناک چیز ہے. شرک سے بہت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. کفر اور شرک کی معافی نہیں ہے، یعنی کفر اور شرک کی معافی دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی اللہ سے توبہ کر لے، اگر کسی نے کفر کیا، شرک کیا، اور اللہ سے وہ ایک بار ہاتھ اٹھا کے نماز میں کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں شرک اور کفر نہ کروں گا، تو پھر انشاءاللہ اللہ اسے معاف کریں گے. لیکن اگر کوئی شرک اور کفر میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. مشرک کافر کی بخشش نہیں ہے، یہ بات کان کھول کر سن لیں. مشرک کافر ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، ہمیشہ تکلیف میں رہیں گے. صرف مسلمانوں کا ہے کہ مسلمان جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی تمام چیزوں پر اللہ کی ایمان لائے ہیں، ان کا ہے کہ بھائی اللہ انہیں معاف کریں گے. اور جو لوگ مسلمان ہیں، مسلمان جو لوگ ہیں، جو لوگ اسلام میں داخل ہیں، اسلام میں جن کا کلچر یعنی جو مسلمان ہیں، وہ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ انہیں جنت میں ڈالیں گے. لیکن جو لوگ مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے، ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھیے اور انشاءاللہ پھر دیکھیے آپ کیسے جنت میں داخل ہوتے ہیں. تو ہمیں جب ہم مسلمان ہیں تو ہم تو پورے دین میں ہونے چاہیے. ہم الگ دین میں ہوں گے، یعنی ہم دین میں تو ہیں، اسلام میں ہیں، مسلمان ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، پھر یہ اچھا نہیں لگتا. یہ بہت گناہ کی بات ہے. اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں، گناہ دیتے ہیں، اور اللہ ناراض ہے تو پھر ہماری زندگی اور آخرت کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں. کیونکہ ہمارا مالک بنانے والا ہم سے ناراض ہے، جو ہمیں جنت میں داخل کرے گا وہ ہم سے ناراض ہے، تو ہماری زندگی دنیا سب چیز برباد. تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے. یہ کام میں اپنے بھائیوں بہنوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، روزہ نہیں رکھتے روزہ رکھیے. اور شرک کفر کی معافی میں پھر بتا رہا ہوں زندگی رہتے تو ہو جائے گی. اگر کوئی شرک اور کفر سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی انسان شرک اور کفر والا بھی اللہ سے سچی توبہ کر لے تو پھر اللہ اسے بھی معاف کر دیں گے، شرک اور کفر کرنے والے کو. کیونکہ اللہ تو بہت غفور اور رحیم ہے. میں پھر بتا رہا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ بات کان کھول کر سنیے، اللہ بہت غفور اور رحیم ہے، غفور اور رحیم. تو بس تھوڑا سا سمجھانا تھا کہ آپ لوگ اپنی زندگی کو اچھا بنائیے. اور اچھی زندگی جب ہی بن پائے گی جب آپ دین میں داخل ہوں گے. دین ہونا بہت ضروری ہے. یہ دنیا کافی نہیں ہے، دین کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. دین کے نہ ہونے سے ہی تو دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور دین نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہے. یہ بات دھیان رکھیے، دین نہ ہو تو ہماری زندگی جاہل ان پڑھ گوار جیسی گزرے گی. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. سب کچھ سیکھ لو گے، انگلش سیکھ لو گے، بہت بڑی سائنس سیکھ لو گے، سب چیز سیکھ لو گے، ترقی کر لو گے، لیکن یہ ترقی نہیں ہے. ویلیو دین اگر ہے تو پھر سب چیز ہے، دین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. یہ بات کان کھول کے سن لیجئے. دین ہے تو سب کچھ، دین نہیں ہے تو کچھ نہیں. تو اس کلپ کو شیئر کیجیے گا. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.